والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل منا إمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي الكوفي قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام مشائخ جامعہ، حضرات اساتذہ کرام اور نہایت ہی عزیز
قدیم اور جدید طلباء اور طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل، عنایت اور کرم سے ہمارے تعلیمی سال 1445 ہجری 46 ہجری کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور صحیح بخاری کے پہلے سبق سے ہم اپنے اس نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اپنے جامعہ میں تشریف لانے والے قدیم اور جدید اساتذہ کرام اور پھر عزیز طلباء اور طالبات کو جامعہ میں تشریف لانے پر اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب طلباء کو، طالبات کو اپنے علمی مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ سب خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لیے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ گویا آپ طلباء اور طالبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو علم دین کی طلب میں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیں اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ میں اور آپ ارادہ کریں تو یہ ممکن ہے کہ ہمارا ارادہ پورا ہو، ہمارا ارادہ پورا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا ارادہ پورا نہ ہو، اللہ کا ارادہ ہر صورت میں پورا ہوتا ہے۔ اگر ہم خیر کے اس راستے پر رہے، علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کر لیا تو اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ خیر کا ہے، اللہ ہمیں خیر ضرور عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ خیر سے آپ کو محرومی ہو۔ یہ سوئے ہوئے بچے کو جگا دو، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو، ایک ساتھی پنکھے چلا دے۔ پرانے جو ساتھی ہیں ذرا سمجھدار ہوں اور فعال ہوں۔
ایک استاد صاحب کو وہاں مقرر کریں، بچوں کو جو آ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ بٹھائیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو دین عطا فرماتے ہیں. اور دین ملتا ہے دین کے علم کے ساتھ. میری طرف دھیان رہے بھائی، کوئی نئی چیز آ گئی؟ دین ملتا ہے دین کے علم کے ساتھ. اس لیے اس موقع پر میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، دین کے علم کا راستہ دراصل جنت کا راستہ. کوئی اگر دین کے علم کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ یقین رکھے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ مضمون ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. وہ شام تشریف لے گئے تھے، شام رہتے تھے. مدینہ منورہ سے شام 1 ماہ کا سفر تھا. اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر تھا. اس زمانے میں نہ بسیں تھیں، نہ موٹریں تھیں، نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے. تو سفر پیدل ہوتے تھے یا اونٹوں پر ہوتے تھے. تو پورا 1 مہینہ خرچ ہوتا تھا. مدینہ منورہ سے اگر کوئی شام پہنچنا چاہتا تھا پورا 1 مہینہ لگتا تھا. ایک شخص مدینہ منورہ سے چلے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صرف 1 حدیث حاصل کرنے کے لیے شام تشریف لائے، دمشق تشریف لائے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے. تو یہ صاحب مدینہ منورہ سے طویل و عریض سفر کر کے دمشق کی جامع مسجد میں آئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آنے کی غرض بتائی کہ حضرت میں مدینۃ الرسول سے صرف 1 حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حدیث بھی انہیں معلوم تھی. یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث انہوں نے سنی ہوئی نہیں تھی، پڑھی ہوئی نہیں تھی. حدیث انہیں معلوم تھی، حدیث پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی. وہ اپنی سند عالی کرنا چاہتے تھے. پہلے جو حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی شاگرد سے سنی ہوئی تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بلا واسطہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے سن لوں تاکہ میری سند کا ایک واسطہ کم ہو جائے، سند اونچی ہو جائے، عالی ہو جائے. ہمارے مشکات اور دورے کے طلبہ جانتے ہیں، تخصص کے ساتھی جانتے ہیں کہ حدیث کی سند ہوتی ہے، بغیر سند کے حدیث قبول نہیں کی جاتی. کہ یہ حدیث ہم تک کن کن ذریعوں سے پہنچی. تو جناب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں صرف 1 حدیث کے لیے مدینۃ الرسول سے سفر کر کے دمشق کی جامع مسجد میں آیا ہوں، شام میں آیا ہوں، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چونک گئے.
انہوں نے فرمایا او جوان بتا تو تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں صرف علم کے لیے آیا ہوں، میں کاروبار کرنے نہیں آیا۔ چونکہ اس زمانے میں تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، مدینہ سے مکہ سے لوگ سامان لے جاتے، شام بیچتے، اور شام سے سامان لے آتے وہ مدینہ مکہ میں بیچتے، عرب کے اس خطے میں بیچتے۔ تو انہوں نے فرمایا جوان صحیح بتا کہ تو تجارت کے لیے تو نہیں آیا، تیری آنے کی غرض تجارت ہے؟ اس صحابی نے کہا، اس طالب علم نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں علم کے لیے آیا ہوں، میں تجارت کے لیے نہیں آیا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کسی اور مقصد کے لیے آیا ہو؟ اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میں کسی بھی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی بہت سارے مقاصد جمع کر لیتا ہے کہ چلو جا رہی ہیں، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، کراچی جا رہی ہیں، چلو ایک کام یہ بھی کر لیں گے کہ حدیث حاصل کر لیں گے، ساتھ اپنا کام بھی نمٹا لیں گے، کوئی موت فوت ہو گئی ہے حاضری ہو جائے گی، کوئی شادی ہے اس میں شرکت ہو جائے گی، ساتھ ایک دو کام اور بھی کر لیں گے، کئی کام جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی اور کام نہیں، میں بس ایک کام کے لیے آیا ہوں، حصول علم کے لیے آیا ہوں، ایک حدیث طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اور کسی مقصد کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر مجھ سے تو خوشخبری سن لے۔ وہ خوشخبری میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ بھی صرف علم کے لیے آئے ہیں، لمبے لمبے سفر کر کے علم کے لیے آئے، اور لمبے لمبے سفر کر کے علم کے لیے آنا یہ صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، اور ان کو علم دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت ہے۔ اور ہمارا یہ سلسلہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے کوئی حبش سے آیا، حبش افریقہ میں ہے، کوئی حبشے سے آیا، کوئی قبیلہ اشعار سے آیا، کوئی قبیلہ بنی دوس سے آیا، عرب کے مختلف خطوں سے صحابہ ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آتے رہے، کوئی طائف سے، کوئی مکہ مکرمہ سے، کوئی عمان سے، کوئی بحرین سے، کوئی شام سے، اور تابعین وہ بھی لمبے سفر کر کر کے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اتنا لمبا سفر علم حاصل کرنے کے لیے کیا، تو جو حدیث تم معلوم کرنا چاہتے ہو، محدثین کہتے ہیں وہ حدیث تو بعد میں بیان کی، بعض کہتے ہیں یہی حدیث تھی، بعض کہتے ہیں نہیں وہ حدیث الگ تھی، لیکن فرمایا تم میری یہ خوشخبری سن لو، تم چونکہ حصول علم کے لیے آئے ہو تو مجھ سے خوشخبری سن لو۔ اور آپ کو یہ خوشخبری سنوانا چاہتا ہوں، تمام طلباء، تمام طالبات، سب کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، آپ کو خوش کر رہا، کوئی سبز باغ نہیں دکھا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پکی ٹھکی یہ خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں، جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے
اس آنے والے طالب علم کو دمشق کی جامع مسجد میں خوشخبری سنائی، اور وہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی اور بتائی ہوئی تھی۔ وہ خوشخبری جامعہ فاروقیہ کی اس جامع مسجد الرشید میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جو سنائی تھی، ارشاد فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے یہ حدیث سنی تھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما وفی روایت یبتغی بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ خوشخبری ہے، من سلک طریقا، جو اس راستے پہ چلا، جو راستہ علم کی منزل کی طرف جا رہا ہے، مدرسے کی طرف جا رہا ہے، جامعہ کی طرف جا رہا ہے، جو علم کے اس راستے پہ چلا، من سلک طریقا، کسی راستے پہ چلا، یبتغی یا یلتمس فیہ علما، کہ اس راستے میں چل کر یہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو خوشخبری دے دو، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کہو، ابھی بھی خوش نہیں ہوئے؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری یہ دے رہے ہیں کہ علم دین کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ جب گھر سے نکلے ہو اس نیت سے کہ جامعہ فاروقیہ جا رہے ہیں، تخصص میں داخلہ لینا ہے، دور حدیث میں داخلہ لینا ہے، مشکات میں داخلہ لینا ہے، فلاں درجے میں داخلہ لینا ہے، تو بظاہر یہ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کی طرف جانے والا روڈ ہے، سڑک ہے، راستہ ہے، حقیقت میں یہ جنت کی طرف جانے والا روڈ ہے، راستہ ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو علم، ظاہر میں علم ہے، باطن میں جنت ہے، ظاہر میں علم کی سڑک ہے اور باطن میں وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو پہلی مبارک بات تو تمہیں یہ ہے کہ علم کے لیے چل کے آئے ہو، مدرسے کے لیے چل کے آئے ہو، ظاہر میں مدرسے کے لیے چل کے آئے ہو، حقیقت میں جنت کے لیے چل کے آئے ہو، حقیقت میں جنت کے لیے چل کے آئے ہو۔ اور ویسے یہ جو مدرسے کا ماحول ہے یہ جنت نما ہے، اس لیے کہ جنت میں بھی کوئی فکر اور فاقہ نہیں ہوتا۔ مدرسے میں بھی نہ تمہیں کمانے کی فکر ہے، نہ تمہیں پکانے کی فکر ہے، نہ یہ فکر ہے کہ کل کیا بنے گا، کہاں سے لائیں گے۔ اللہ تمہیں کھلاتا ہے اور تم کھاتے ہو، اللہ تمہیں پلاتا ہے اور تم پیتے ہو، عام لوگوں سے الحمدللہ اچھا کھاتے ہو، عام لوگوں سے اچھا پیتے ہو، عام لوگوں کو بجلی میسر نہیں ہوتی اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں 24 گھنٹے بجلی میسر ہوتی۔ ہمارے ہاں تو پرانے ساتھی جانتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا نظام بنا ہوا ہے۔ کئی بچوں کے والدین نے مجھے بتایا کہ بچے گھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں تو ہمیں لوڈ شیڈنگ کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایک طرف سے بجلی گئی، دوسری طرف سے چل گئی، وہ بھی گئی، جنریٹر چل گیا۔ تو یہ جنت نما ماحول ہے، اس لیے خوش ہو جانا چاہیے، علم خوش ہو کر حاصل کرو۔ تو فرمایا یہ طلباء کے لیے خوشخبری ہے، من سلک طریقا یبتغی بہ علما وفی روایت یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور آپ کے استادوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، آپ عالم بن گئے، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيطَانِ۔ عالم کے لیے،
عالم کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں کون ہے بتاؤ؟ فرشتے. فرشتے عالم کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اور زمین میں کون ہے؟ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. اس لیے فرمایا حتی الحیتان، حتی النمل. زمین دو طرح کی ہے، کچھ خشکی ہے، کچھ میں سمندر ہے، پانی ہے. تو فرمایا سمندر کی مخلوقوں میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بر اور خشکی کی مخلوقوں میں چیونٹیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے علماء کو برا بھلا نہ کہا کرو. علماء سے غلطیاں بھی ہو جائیں نا تو ان کے لیے دعائیں کرنے والی اللہ کی ساری مخلوقیں ہیں. اللہ سے امید ہے اللہ انہیں معاف کر دے. ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ طلباء اور علماء سے غلطیاں ہوں گی تبھی تو ان کے لیے استغفار ہے. اگر غلطیاں نہ ہوں تو ان کے لیے استغفار کی ضرورت کیا ہے، معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے. فرشتوں کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں مانگتا، اس وجہ سے کہ ان کے گناہ ہی کوئی نہیں، غلطیاں ہی کوئی نہیں. تو اشارہ ہوا اگر ان سے غلطیاں ہوں گی، علماء سے غلطیاں ہوں گی، طلباء سے بھی غلطیاں ہوں گی، تو اللہ ان کی غلطیوں کی معافی کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی زمینی، بری، بحری، سماوی، ارضی مخلوقات کی، جن کا کام ہی صرف یہی ہے. وہ یہ دعا کرتی ہیں اللہم اغفر للعلماء، اللہم اغفر للعلماء. یا اللہ علماء کی مغفرت فرما دے، یا اللہ علماء کو معافی دے دے، یا اللہ اس عالم کو معافی دے دے. تو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ گناہگار سے گناہگار عالم جو ہے وہ بھی معلوم ہوگا کہ بخشا گیا ہے. کبھی چیونٹی کی دعا کی بخشش سے، کبھی چیتے کی دعا کی بخشش سے، کبھی شیر کی دعا کی بخشش سے، کبھی بکری کی دعا کی بخشش سے، کبھی مکھی کی دعا کی بخشش سے، کبھی کسی پرندے کی دعا کی بخشش سے. ساری مخلوقیں حتیٰ کہ علماء اور انبیاء کی دعائیں ان علم والوں کے لیے ہیں. ان کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ان کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارو آپ کو خوش ہو کے پڑھنا چاہیے، خوش ہو کے علم حاصل کرنا چاہیے. مولانا ارشد علی صاحب آگے تشریف لے آئے. پرانی جگہ پہ نہیں، اب نئی جگہ پہ بیٹھے ماشاءاللہ. میری طرف دھیان رہے، توجہ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ علماء کو اعزاز بخشا ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. صرف حضور کے وارث نہیں، ورثۃ النبی نہیں فرمایا، ورثۃ محمد بھی نہیں فرمایا، ورثۃ الانبیاء. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. کیوں؟ ان کی وراثت کیا ہے؟ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء کسی کو پیسے، زمین، جائیداد کا وارث نہیں بناتے. یہ نص ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں چلتی. کچھ چیزیں نبیوں کی خصوصیات میں سے ہیں. حضور علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو گھر والیاں ہیں امت کی مائیں ہیں. ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی بیوہ
کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ تم حضور کے بعد حضور کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور حضور کی یہ بھی خصوصیت انبیاء علیہ السلام کی طرح کہ آپ کی وراثت نہیں تھی کہ آگے چلتی۔ یہ فدق کے قصے بڑے مبالغے کے ساتھ لوگوں نے جھوٹ گھڑ کے بیان کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فدق کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، اتنی بات ہے، مسئلہ معلوم ہو گیا، واپس چلی گئی۔ بھائی اتنی سی بات ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا جھوٹے نے، صحابہ کے دشمنوں نے، جھوٹوں نے۔ انبیاء کی وراثت علم کی ہوتی ہے، فرمایا جس کو علم مل گیا من اخذہ اخذ بحظ وافر، اس کو بڑی جائیداد مل گئی، بڑی دولت مل گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، علم خوش ہو کر حاصل کرو۔ اللہ تم سے خوش ہیں، علماء سے خوش ہیں، تم اللہ کی اس تقسیم پر خوش رہو۔ اس حدیث میں رزن لطالب العلم، رزن خوش ہو کر، اللہ طالب علم سے خوش ہو کر اس کو یہ مقام، عالم سے خوش ہو کر اس کو یہ مقام عطا فرماتا۔ باقی یہ فتنوں کا دور ہے، لوگ آپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں۔ کوئی کہے گا اے مولوی بنو گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ کوئی کہے گا مدرس بنو گے، بس 10-12 ہزار تنخواہ لو گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ ہم سارے مولوی بھوکے مر گئے ہیں۔ یہ تو تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں عالم بھوک سے مر گیا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ضرور سنا ہوگا کھاتے کھاتے مر گیا، شوگر تھی میٹھا نہیں چھوڑا مر گیا۔ قرآن کریم نے ایک بڑی پیاری بات کی، اور ہمارے قطب الارشاد حضرت مولانا محمد عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاندان کو وصیتیں فرمائیں۔ ان وصیتوں میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت بیلوی نے اپنے خاندان کو بھی وصیتیں فرمائیں، اور غیر خاندان کے اپنے مریدین کو بھی وصیتیں فرمائیں۔ خاندان کے لیے جو وصیت فرمائے اس میں ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ خزانہ غیب سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو قرآن نے بھی کہا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کی زندگی، تقوی کی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ ترک ذنوب، گناہوں کو چھوڑنے والی زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، کفر اور شرک سے پاک، گناہوں سے پاک زندگی کا نام تقوی کی زندگی ہے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو وہ متقی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، وہ متقی ہے، وہ صاحب تقوی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ایک تو میں اس کو پھنسنے نہیں دیتا، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے راستے بناتا ہوں، یجعل لہ مخرجا۔ دوسرا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رقبہ ہے، گندم کاشت کی ہوئی ہے، اتنی گندم آئے گی، یہ تو وہم و گمان میں ہے نا،
میری اتنی تنخواہ ہے، مہینے کے بعد تنخواہ آئے گی، یہ تو وہم و گمان میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ملے گا سو ملے گا، ایسی جگہ سے دوں گا کہ اس کے وہم اور بولے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں نے منت مان لی ہے، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے راستے میں اس کو وقف کروں گی۔ یہ مسجد اقصی کی خدمت کرے گا بچہ۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائے، آمین کہو۔ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے فلسطین میں، اور ان کی استقامت کو سلام ہے۔ مائیں اپنے شیر خوار بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں، زخمیوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے ہیں، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے امت کا فرض ہے امت ان کے لیے دعائیں بھی کرے، امت ان کی مدد بھی کرے، اور امت ان کے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تین کام تو کرے۔ اس رمضان میں میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا ملک سے باہر، ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ اپنی گلک لے کے آیا، جس میں بچے پیسے جمع کرتے۔ اس نے گلک پیش کی، اس نے کہا کہ یہ میری بچت ہے، یہ فلسطین کے بچوں کے لیے میں دے رہا ہوں۔ آج امت میں یہ جذبے بھی موجود ہیں، فلسطین کے بچوں کے لیے میں دینا چاہتا ہوں۔ ہم پاکستان والے بے حس ہیں، یہ حالات ان پہ گزر رہے ہیں تو ہم پہ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنے چاہیے۔ تو منت مانی کہ میرا یہ بچہ مسجد اقصی کی خدمت کرے گا۔ بچہ پیدا ہوا، خیال تھا کہ بچہ ہوگا، لیکن بچی پیدا ہو گئی، لیکن منت پہ پوری رہی۔ اللہ سے کہا انی وضعتها انثى، یا اللہ یہ تو بچی ہے، میں نے تو بچی جنی ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیس الذکر کالانثى، یہ ایسی بچی ہے کہ ہزاروں مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وقفومی دین کی خدمت کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ ان کی کفالت فرماتے تھے، تو ان کی کفالت میں تھیں، وہ ان کو ایک کمرے میں چھوڑ کر باہر سے کمرہ بند کر کے تالا لگا کے جاتے۔ جب واپس تشریف لاتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل اور بے موسم میوے ہوتے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی آتے اس عبادت کے کمرے میں تو ان کے پاس رزق اور پھل موجود ہوتے۔ تو حیران ہو کے پوچھتے، آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آ گئے؟ کیلے کا موسم نہیں، کیلے کہاں سے آ گئے؟ انگور کا موسم نہیں، انگور کہاں سے آ گئے؟ کھجور کا موسم نہیں، کھجور کہاں سے آ گئی؟ باہر بھی کمرے کو تالا ہے، کنڈی ہے، یہ کہاں سے آئے؟ تو تعجب کے ساتھ پوچھتے، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے، وہ فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ مجھے اللہ نے دیا۔ تو اس سے استدلال کیا حضرت نے، فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دے تو اللہ حضرت مریم کی طرح اس کو رزق عطا فرماتے، اس کو روزی عطا فرماتے۔ اس لیے متوکل رہو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور میرے عزیز طلباء اور عزیز طالبات، آئے ہو جنت کے راستے پہ چل کر، حصول جنت کے لیے چل کے آئے ہو، تو اب اگلا کام استقامت ہے۔
استقامت کا معنی کیا ہے؟ استقامت کا معنی ہے جمنا، جم جاؤ، ناموافق چیزوں کا مقابلہ کرو۔ دنیا میں انہی لوگوں کو کامیابی ملتی ہے جو مشکلات سے گزر کر اوپر جاتے ہیں، غربت سے نکل کر اوپر جاتے ہیں، حالات کا مقابلہ کر کے اوپر جاتے ہیں، جو ڈٹ کر کام کرتے ہیں اور استقامت کے بغیر نہ آج تک کسی کو کامیابی ملی نہ ملے گی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے استقامت کا حکم دیا، جمنے کا حکم دیا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے نبی جیسے ہم نے آپ کو حکم کیا ویسے آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جمے اور ڈٹے رہے، منہ پہ گالیاں دی گئی، آپ نے کام نہیں چھوڑا۔ رشتہ داروں نے بدسلوکی کی، کام نہیں چھوڑا۔ پتھر مارے، کام نہیں چھوڑا۔ زخمی ہوئے، کام نہیں چھوڑا۔ نکال دیے گئے مکے سے، کام نہیں چھوڑا۔ صحابہ پر طرح طرح کے، حضور کے ساتھیوں پہ طرح طرح کے ظلم کیے گئے، کام نہیں چھوڑا۔ جم کے پڑھنا ہے، ڈٹ کے پڑھنا ہے، محنت سے پڑھنا ہے۔ بعض طلبہ لگتے ہیں، ایک آدھ سال محنت کی پھر ڈھیلے پڑ گئے، بعض چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ عقل کل نہیں بننا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی مشورے کا حکم دیا، حالانکہ حضور ہر کام وحی سے کرتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی پہ چلتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ بولتے بھی اپنی مرضی سے نہیں تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو بولتا ہوں وہ وحی ہوتی ہے۔ گفتہ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ اس کے باوجود حضور کو اللہ نے پابند کیا، مشورہ کیا کرے۔ وشاورہم فی الامر، میرے نبی معاملات میں اپنے صحابہ سے آپ مشورے کرتے رہے، اپنے شاگردوں سے مشورے کرتے رہے۔ تو جب شاگردوں سے مشورے کا حکم ہے، حضور کا تو اللہ کے علاوہ کوئی استاد نہیں تھا، ہم تو امتی ہیں، ہمارے تو استاد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا کرو، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ۔ بہت سے بچے خود فیصلے کر لیتے۔ آپ کی عمر ہی کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ خود فیصلے کرو گے؟ بچے بھی، بچیاں بھی، ہم سے مشورہ کرو، اپنی مشکلات بتاؤ، تشکیل کرواؤ۔ پڑھنے لگ گئے، پڑھائی چھوڑ دی، اب میں یہ نہیں پڑھتا، اب میں یہ پڑھوں گا۔ شیطان بہکاوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طالب علم سے محروم ہو جاتا۔ استقامت کا تقاضا ہے ان اسباب سے بچو جن اسباب کی وجہ سے علم سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ علم ملنا اللہ کی طرف سے خیر ملنا ہے، اور علم سے محرومی خیر سے محرومی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو علم ملا اس کو بڑی خیر ملی، لیکن یہ ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، سمجھ آئے گی اولو الالباب کو، عقل مندوں کو۔ عقل مند بنو، عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آج سے انشاءاللہ آپ کی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ امید ہے کہ ظہر کے بعد آپ اپنا کمرہ لیں گے، کتابیں لیں گے،
آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے اساتذہ کرام بہت محنت سے ماشاءاللہ شفقت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا کمرہ لیں، کتابیں لیں، کل سے انشاءاللہ اسباق شروع ہو جائے۔ ہم نے ابھی شعبہ حفظ بنین اور بنات کا داخلہ نہیں کیا، ان کے داخلے صرف 2 دن کے لیے کھلیں گے، اچھی طرح تاریخیں نوٹ کر لیں، صرف 2 دن بنات اور بنین شعبہ حفظ کے داخلے کھلیں گے۔ آنے والا سوموار اور منگل، نہ اس سے پہلے ہوگا داخلہ نہ اس کے بعد ہوگا۔ بنات میں شعبہ حفظ کے داخلے کے لیے ایک عرصے سے لوگ تقاضا کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں داخلے بند رہے، تعمیر ہو رہی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارے شعبہ بنات میں بھی تعلیمی بلاغ کی ایک اور منزل مکمل ہو گئی اور نئی 5 درسگاہیں بہت شاندار، صاف ستھری، خوبصورت اللہ نے تعمیر کروا دی ہیں اور اس دفعہ درسگاہیں وہاں لگیں گی۔ اس لیے ہم نے داخلے روکے ہوئے تھے، ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، تو آنے والے سوموار اور منگل کو 2 دن ہم داخلہ دیں گے شعبہ حفظ بنین کا بھی بنات کا بھی، جس میں گردان کے داخلے ہوں گے، دونوں شعبوں میں، بنین میں بھی بنات میں بھی۔ حفظ کے داخلے ہوں گے، لیکن رہائشی داخلے کے لیے بنین میں اور بنات میں کم از کم 10 سال عمر شرط ہے۔ ناظرہ پڑھ کے آیا ہو بچہ، اگر پرائمری کیا ہوا ہے تو اس کو ترجیح ہوگی، اور جس طرح باقی طلباء کے لیے بے فارم والدین اور سرپرستوں کے شناختی کارڈ کی کاپیاں ضروری ہیں، بچوں کے لیے فوٹو ضروری ہیں، اسی طرح ان شعبہ حفظ کے بچوں کے لیے بھی یہ شرائط ہیں۔ بچیوں کے لیے فوٹو نہیں ہیں، باقی ساری وہی شرائط ہیں جو بچوں کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ سال سے الحمدللہ شعبہ حفظ میں سکول بھی شروع کروایا ہوا، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال شعبہ حفظ میں 70-80 بچے تقریباً پرائمری تک پہنچے۔ ہماری منشا یہ ہے کہ ادھر بچہ بچی حافظ قرآن ہوں اور ادھر کم از کم ان کی پرائمری ہو جائے تاکہ وہ درجہ کتب کے لیے اہل ہو سکے۔ اس سال درجہ کتب میں ہم نے پرائمری سے نیچے کسی بچے بچی کو داخلہ نہیں دیا۔ آپ کے علم میں حفاظ عربی کے لیے حافظ ہونا اور پرائمری ہونا شرط ہے۔ 90 بچوں نے جائزہ دیا، ان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کچھ بچوں کا داخلہ مشورے پر موقوف ہے، ابھی مشورہ ہوگا انشاءاللہ، ان کی بھی فہرستیں لگ جائیں گی۔ متوسطہ کے لیے بھی پرائمری ہم نے شرط کی ہے، متوسطہ دوم میں ان کا داخلہ ہے جو پرائمری کی استعداد رکھتے ہیں اور ٹیسٹ کے اندر پاس ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس سال تخصص باللغت العربیہ والانجلیزیہ اس کا اجرا ہوا ہے، اگرچہ اس کا فیصلہ دیر سے ہوا، اور انشاءاللہ یہ تخصص بھی ہمارے تخصص فی علوم الحدیث والفقہ کی طرح ایک معیاری تخصص ہوگا۔ جس طرح ہمارا تخصص فی الحدیث علوم الحدیث والفقہ کسی طرح سے بھی معیاری جو تخصص ہو رہے ہیں ان سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے متخصصین نے مقالے لکھے، ان کو اصل مراجع، اصل کتابوں کے مراجع تک رسائی دی جاتی ہے۔ کتابوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، تحقیقی مزاج بنتا ہے، تحقیقی ذوق بنتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسے ہی ہمارا یہ جو عربی کا تخصص ہے،
اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا معیاری تخصص ہوگا، عربی کا بھی انگلش کا بھی۔ اس کی دو وجوہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے سے عربیت کا الحمدللہ ماحول ہے، ایک عرصے سے معہد چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو حضرات حفاظ عربی کی شعبے کی نگرانی کر رہے ہیں ان کا تجزیہ یہ ہے کہ پورے پنجاب میں آپ کی حفاظ عربی الحمدللہ سب سے آگے۔ جامعہ فاروقیہ میں جو حفاظ عربی چل رہی ہے اس کا نتیجہ اور معیار پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، اور کراچی کے بھی بہت سے مدارس سے زیادہ ہے۔ یہ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ انہی حضرات کا تجزیہ ہے۔ اور ہمارے اس تخصص کی حضرت مولانا سید مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب دامت برکاتہم، اور اس شعبے کے جو بڑے ماہر ہیں حضرت مولانا خورشید احمد صاحب، وہ خود نگرانی فرما رہے ہیں، اور شروع بھی انہوں نے کروایا ہے یہ تخصص۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں اس عربی تخصص کا بڑا اونچا نام ہے حضرت مولانا شیخ محمد موسیٰ عراقی دامت برکاتہم، وہ بھی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور وہ عید کے بعد سے 2 دفعہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی مولانا عمیر صاحب کراچی گئے تھے تو یہ حضرات بھی ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو اس لیے یہ تخصص بھی ایک بڑا معیاری تخصص ہو۔ کراچی میں جگہ جگہ تخصص ہیں، بعض جگہ معیاری ہیں، بعض جگہ غیر معیاری ہیں، تو یہ پنجاب سے جو بچے جاتے ہیں معیاری تخصص میں داخلہ نہ ملے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں کہ اب آ گئے ہیں واپس کیا جانا۔ تو اپنا وقت قیمتی بنانا چاہیے، آپ اپنے فضلاء کو اس کی اطلاع کریں، اور اللہ کے فضل سے ہمارا ہر شعبہ ہی معیاری ہے آپ کی دعاؤں سے، اور معیار دن بدن بڑھ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ دیکھیں گے ابھی کہ ہمارا جو نتیجہ آیا وفاق کا، اس میں 40 کے قریب بچے بچیاں ممتاز آئی، بعض بچے پوزیشن کے قریب تک پہنچے ماشاءاللہ، ابھی ان کو انعام ملے گا۔ اور یہ اچھا نتیجہ آپ حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ سال یہ اعلان کیا تھا کہ راسب ضمنی مقبول کو مدرسے میں داخلہ نہیں ملے، چنانچہ ہم نے شعبہ بنین میں راسب ضمنی مقبول ان کو داخلہ نہیں دیا، چونکہ ہم پہلے سے پچھلے سال شوال سے یہ اعلان کر چکے ہیں، اور آپ کو بھی اس کی تذکیر کروا رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی محنت کریں۔ اور اکثر ہمارے طلباء مقبول تو 5-7 تھے، اکثر ہمارے طلباء الحمدللہ مقبول نہیں آئے۔ ہمارے بنین میں ایک طالب علم بھی فیل نہیں ہوا، ایک طالب علم بھی راسب نہیں ہوا وفاق کے امتحان میں۔ چند بچے ضمنی آئے، چند بچے مقبول آئے، ان سے ہم نے معذرت کر لی۔ بنات کے لیے جو ضمنی اور راسب بچیاں ہیں ہم نے ان سے معذرت کر لی۔ مقبولات کے لیے چونکہ علاقے میں اور ادارہ معقول نہیں ہے جس میں رہائش بھی ہو اور معیاری تعلیم بھی ہو اور بچیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو مشروط داخلہ دیا، 3 ماہ کے وہ کھانے کے پیسے جمع کروا دیں۔ اگر ان کا نتیجہ بقرہ عید تک، عید الاضحیٰ تک اچھا ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ سارا سال کھانے کے پیسے جمع کرواتی رہیں۔ اس لیے وہ محنت کریں اور جائزوں کے اپنے نتیجے بہتر کریں۔ تعلیم کے دوران سب سے بڑی آفت اس دور میں موبائل ٹیلی فون، خاص طور پر یہ جو کیمرے والا موبائل ہے، ٹچ سکرین والا موبائل، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، بے حیائی کا ذریعہ ہے، بدکاری کا ذریعہ ہے۔ اس لیے غیر مسلم ممالک میں بعض یونیورسٹیوں نے
غیر مسلم ممالک نے جہاں فحاشی عریانی عام ہے، انہوں نے بھی موبائل پر یونیورسٹیوں میں پابندی لگا دی. انہوں نے کہا اس سے تعلیم نہیں ہوتی. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو طالب علم موبائل کی ان کو لت لگ جاتی ہے، لائق بچے، ان کا نتیجہ خراب ہوتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں، نمبر کم آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں. اس لیے مدرسے میں ٹچ موبائل فون رکھنے کی بنین میں قطعاً اجازت نہیں. بنات میں تو کسی قسم کے موبائل کا الحمدللہ پہلے سے تصور نہیں ہے، وہاں بالکل تصور نہیں ہے. بنات میں، بنین میں بھی پچھلے سال سے آپ گواہ ہیں، جس لڑکے کا بھی موبائل سکرین والا پکڑا گیا، دورے سے لے کر حفاظ عربی تک، متوسط تک، ہم نے فی الفور اس کا خارجہ کر دیا. وہ نہیں رہ سکے گا مدرسے میں. میں پیش کیا آپ کو بتا دوں. ہاں، آپ کو رابطہ کرنا ہے گھر، سادہ موبائل رکھیں، اپنی کلاس کے مربی کے پاس جمع کروا دیں، جمعرات لے لیں، جمعہ شام کو جمع کروا دیں. 24 گھنٹے کے لیے آپ کو موبائل مل جائے گا. آپ اپنے گھر اپنی خیریت بتائیں، ان سے خیریت معلوم کریں. سادہ موبائل، بات کرنے کے لیے، بے حیائی کرنے کے لیے نہیں، گانے سننے کے لیے نہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، ڈراموں کے لیے نہیں. اس لیے کہ ایک برتن میں دودھ اور پیشاب نہیں رکھا جاتا. یہ دل ہمارا برتن ہے. کیا خیال ہے؟ پیشاب کا پاٹ اور دودھ کا برتن ایک ہوتا ہے؟ تو اگر اس دل کو گندگیوں کی جگہ بناؤ گے تو علم کا دودھ نہیں آئے گا. اور علم دودھ ہے. اگر کوئی خواب میں دودھ پیتا دیکھے اپنے آپ کو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو علم ملے گا. اور اگر کوئی خواب میں فضلہ دیکھے، پیشاب دیکھے، پاخانہ دیکھے، تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ رزق حرام کھا رہا ہے، اس کو رزق حرام مل رہا ہے. اس لیے یہ پابندی چند عرصہ آپ کے طالب علمی زمانے میں آپ کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ہے. کل کو ہمیں دعائیں دو گے. اور اگر آج آپ خراب ہو گئے، اخلاق بگڑ گئے، کردار بگڑ گئے، نتیجہ بگڑ گیا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ساری زندگی پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے. آج تو ماں باپ کا لاڈ آپ کو موبائل دے رہا ہے، لیکن کل دنیا میں ماں باپ نہیں ہوں گے، اور آپ اگر نکمے ہو گئے تو موبائل خود اپنا خرید بھی نہیں سکو گے. کوئی آپ کو موبائل دے گا بھی نہیں. اور اگر آپ لائق بن گئے، جب عملی میدان میں اترو گے تو کوئی موبائلوں کی کمی نہیں ہوگی آپ کے پاس. اس وقت موبائل کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. اس لیے ذرا اس کا خیال. ہم آپ کی ہر طرح سے راحت کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ہاں بہترین آپ کا کھانا ہوتا ہے، مینیو بنا ہوا ہے. ہاں، ہفتے میں ایک دفعہ ہم آپ کو زردہ پلاؤ بھی کھلائیں گے. آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ کی اکرام میں ہم آپ اپنے گھروں میں ہفتے میں 1-2 دفعہ سے زیادہ گوشت نہیں کھاتے ہوں گے. اکثر بچوں کے گھروں میں تو بنتا ہی نہیں. ہم آپ کو 5 بار گوشت کھلاتے ہیں ہفتے میں. میں کھانا خود چیک کرتا ہوں، ایک معیاری صحت کے اصول کے مطابق آپ کو کھانا ملے. تعلیم کی ذمہ داری ہے، اسباق آپ کے اعلیٰ ہوں گے، رہائش آپ کی بہترین ہوگی. جو یتیم بچے ہیں آپ میں سے، ہم ان کی کفالت کی کوشش کر رہے ہیں. جتنے بچوں کا ہمارے پاس انتظام ہوا، ان بچوں کی تو ہم مکمل کفالت کریں. باقیوں کو بھی ہم سہولیات دیں گے. یتیم بچے، یتیم بچیاں. اس لیے کہ ہم نے ایک دارالایتام بنایا ہے. بنین میں بن گیا ہے، بنات میں بھی بنانے کا ارادہ ہے. اور یہ اتنا بہترین بنا ہے دارالایتام بنین کہ میرا گھر بھی ایسا نہیں ہے، عام لوگوں کے گھر بھی ایسے نہیں. بہت شاندار. قرآن نے تکریم ایتام کا حکم دیا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. ہم آپ کی ہر طرح سے راحت رسانی کا خیال کریں گے. آپ کی چھٹی کا بھی نظم طے ہے. اس ہفتے چھٹی نہیں ہوتی، آپ
جمعے کو چونکہ جائزہ دیتے ہیں تحریری جائزہ، اور تعلیمی معیار کی بلندی کی وجہ یہ جائزہ ہے۔ جو بچے بچیاں جائزے میں محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کو سیمئی ششمئی سالانہ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے آپ کا نتیجہ، آپ کے جامعہ کا نتیجہ ممتاز ہے انہی جائزوں کی وجہ سے۔ آپ کا جائزہ ہوتا ہے، البتہ مہینے میں ایک دفعہ اجتماعی چھٹی ہوتی ہے، دوپہر جمعرات کو آپ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے جو جانا چاہتے ہیں۔ جمعہ عصر کو آپ کی واپسی، جمعہ عصر کی پابندی ضروری ہے۔ قریب والے جا سکتے ہیں، جا کر جمعہ والے دن شام کو واپس آ جائیں۔ جو یہاں ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز جمعہ یہاں ادا کریں، جامعہ میں ادا کریں۔ حاضری کی ہمارے ہاں پابندی، جن طلباء نے گزشتہ سال غیر حاضریاں کی، کتنے فیصد؟ 8% غیر حاضریاں تھیں، ان کا داخلہ موقوف ہو گیا۔ اگر کسی کا کوئی عذر تھا تو ہم نے اس کو داخل کیا، بچوں میں بھی بچیوں میں بھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انعام لیں۔ جو بچہ آج کی مجلس سے سیمئی تک ہر سبق میں موجود ہوگا اس کو انعام ملے گا، پھر سیمئی سے ششمئی تک، پھر ششمئی سے سالانہ تک، اور ابھی انعام ملیں گے ان بچوں کو بھی جو پچھلا پورا سال حاضر باش رہے، ان کو انعام ملیں گے۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کا علمی نفع ہے۔ کہتے ہیں ایک غیر حاضری کا نقصان 40 دن کے اسباق پر رہتا ہے، 40 دن کے۔ تو آپ حاضر باش رہیں اور مطالعہ تکرار کی پابندی کریں۔ مطالعہ تکرار کے بغیر کوئی مدرس عالم نہیں بن سکتا۔ مطالعہ علم کا ذوق پیدا کرتا ہے، تکرار مدرس اور خطیب بناتا ہے۔ کتابیں یاد رکھنے کا ذریعہ صرف تکرار ہے، مذاکرہ اسباق ہے، ایک دوسرے کو سبق سنانا، استاد کی طرز میں سنانا۔ ہمارے ہاں کچھ درجات میں وردی ضروری ہے۔ شعبہ ماہد حفاظ عربی اور ماہد کے طلباء کی وردی شلوار، سفید شلوار، سفید کرتا اور پگڑی۔ یہ پگڑی آپ نماز عصر تک، عصر سمیت آپ نے پہننی ہے۔ درجہ کتب کے تمام طلباء کے لیے پگڑی ضروری ہے، یہ آپ کی وردی کا حصہ ہے۔ باقی درجات ان کی وردی پگڑی ہے۔ درجہ کتب کے باقی جو درجات ہیں درس نظامی کے تخصصات سمیت سفید پگڑی کا استعمال ان کے لیے ضروری ہے۔ شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے سفید ٹوپی، یہ ان کی ورزی۔ ہم آپ کو تحریری ذوق بھی دیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سال ہر سہ-مئی میں مقالہ نویسی، مضمون نگاری یہ ضروری تھی، اور ماشاءاللہ بہت صلاحیتیں ابھری ہمارے طلباء کی۔ علمی موضوعات پر ہمارے ثالثہ سے لے کر تخصص تک تمام درجات کے طلباء نے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں کسی نہ کسی موضوع پر مضمون لکھا، اور اس کے نمبرات امتحانات میں شامل ہوئے۔ ہم آپ کو بھی لکھنا سکھائیں گے انشاءاللہ، آپ پر بوجھ نہیں ہوگا، اساتذہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، صلاحیتیں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ باقی ہمارے داخلے کا وقت ختم ہو چکا، اب تعلیم شروع ہو چکی۔ جو طلباء طالبات اب آئیں گے تو ان کی لیٹ فیس ہوگی، جس طرح وفاق کی لیٹ فیس ہوتی۔ اب تقریب کے بعد بنین کے داخلے میں 500، بنات کے داخلوں میں 1000 کا اضافہ ہوگا، اور ہفتے سے پھر مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ کتنا ہے؟ اچھا، 2 دنوں میں اب سے لے کر جمعرات تک
500 روپے ہے بنین میں، دونوں میں بنین کی فیس ہفتے سے 1000 روپے ہو جائے گی، اور بنات میں آج 500 کا اضافہ ہے، ہفتے سے 1000 کا اضافہ ہو جائے گا، وہ بھی اتوار سوموار تک ہوگا، اس کے بعد ہم داخلے بند کر دیں گے۔ ہر کام وقت سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب اساتذہ کرام تعلیم میں لگیں گے، وہ سبق پڑھائیں، مطالعہ کریں یا داخلے کریں، تو ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہمارے اس سال 5 اساتذہ کرام نئے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ ایک درجے کا اضافہ بھی ہوا ہے، تخصص کے ایک درجے کا اضافہ بھی ہوا ہے، تو 5 اساتذہ کرام کا اضافہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں ہمارے ایک حضرت مولانا محمد عمران صاحب زیدہ مجدہم ہیں، جو تخصص باللغت العربیہ کے لیے بطور خاص تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا عثمان علی صاحب ہیں، یہ شعبہ ماہد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عزیز اللہ صاحب ہیں، یہ تخصص انگریزی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب ہیں، یہ ہمارے اپنے جامعہ کے متخصص ہیں، 2 سال انہوں نے تخصص کیا، یہ شعبہ تصنیف و تحقیق میں بھی کام کریں گے اور انشاءاللہ کچھ سبق بھی پڑھائیں گے۔ اور عزیزم مولانا مفتی محمد شیراز صاحب ہیں، جنہوں نے اولیٰ سے دور حدیث تک بلکہ تخصص فی الفقہ والحدیث تک یہاں پڑھا، وہ بھی ہمارے شعبہ ماہد کے انشاءاللہ اس سال سے استاد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اساتذہ کرام کے علوم اور فیوض میں برکت عطا فرمائے۔ آخری بات، تمام بچے اور بچیاں توجہ سے سنیں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں یہ چلتے ہیں لوگوں کے چندے سے، حضور کے زمانے سے نظام ایسے چل رہا ہے، حکومتیں تو انہیں بند کرنے کے چکر میں۔ جامعہ کا بڑا خرچ ہوتا ہے گندم کا، ہمارا گندم کا خرچ 3000 من سے زائد ہے سال کا۔ ابھی حفظ کے داخلے ہونے ہیں، 1200 بندوں کا تقریباً ایک وقت کھانا بنتا، تو 3200 من، اور گندم بڑی مہنگی۔ آپ سب زرعی علاقے کے لوگ ہیں، ہر بچہ بچی، میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں بھکاری نہ بنائیں، آپ اپنا عشر جامعہ میں جمع کریں۔ جو صاحب حیثیت بچے ہیں وہ زکوٰۃ میں سے اپنے گھر والوں سے کہیں، جیسے وہ اپنے گھر والوں کو گندم لیں گے، کم از کم اتنی گندم جتنی آپ خود کھاتے ہیں وہ جامعہ میں بھی جمع کروا دیں، تو ایک بڑا بوجھ کم ہوگا۔ اب دور بڑا مشکل ہے، لوگوں کو چندے سے روکا جا رہا ہے، ملک کی معاشی حالت خراب ہے، مدارس کے وسائل بہت کم اور محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم تو پسماندہ علاقے میں۔ اب کل ہم نے 400 من گندم خریدی ہے، 500 من گندم کا کہا تھا، ملی 400 من ہے، مزید خریدنی، 500 من گندم آج آ رہی، اور یہ 500 من 1000 من گندم 34 لاکھ روپے کی۔ اگر یہ گندم ہمیں آپ کی طرف سے مل جاتی تو 34 لاکھ روپے مدرسے کی تعلیمی مقاصد میں استعمال ہوتے۔ تو ہر بچہ بچی اپنے گھر والوں سے کہیں وہ اپنا عشر جامعہ میں جمع کرنا۔ نمبر 2، جو پرانے ہمارے طلباء ہیں وہ اپنے آپ کو گندم جمع کرنے کے لیے خدمت کے لیے بھی پیش کریں، اور جتنا دن وہ خدمت کریں گے اتنے دن وہ مدرسے سے میں حاضر سمجھے جائیں گے، ان کی ترتیب میں حاضر باشی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور آپ سارے ماشاءاللہ مجاہدے اور قربانی والے بچے ہیں، خدمت کرنے والے بچے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ از خود حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے مل کر آپ اپنے نام پیش کر دیں اس مجلس کے بعد، تاکہ ہم ان کی تشکیل کریں، خاص طور پر وہ بچے جو پہلے یہ خدمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پیش کریں نام، اور وہ بچے ضرور پیش کریں جو پہلے خدمت کرتے ہیں۔ اور بچیوں سے یہ درخواست ہے وہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں، آپ کے والد سرپرست آپ کے رشتہ داروں سے ملوائیں گندم کے لیے، موٹر سائیکل انہیں دیں، ہمیں کرایہ کے موٹر سائیکل لینے پڑتے ہیں، بہت مصرفہ ہوتا ہے،
تو اس طرح وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے ساتھ دین کا کام انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني